الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین و مشاہدین و منتفعین و منتفعات و مشاہدات و سامعات و حاضرات، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض آیات، اپنی بعض مخلوقات اور اپنی بعض مظاہر قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی وہ اللہ ہے جس نے سورج کو خوب روشن بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور چاند کے منازل مقرر کر دیے تاکہ تمہیں برسوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، ناحق اور بلا وجہ نہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ ان کا آنا اور جانا، ایک آیا تو دوسرا گیا، رات آئی تو دن چلا گیا، پھر دن آیا تو رات چلی گئی۔ تو رات و دن کا اختلاف کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دن اور رات کا آنا اور جانا۔ اختلاف کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ رات اور دن مختلف ہوا کرتے ہیں، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن گرم ہوتا ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی راتیں بھی گرم ہوتی ہیں، کبھی دن بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو کبھی گرم اور سرد راتیں، کبھی برسات والی راتیں، کبھی سخت اندھیری راتیں۔ اسی طرح سے دن میں کبھی دھوپ ہے، کبھی سایہ ہے، کبھی برسات ہے، تو مختلف رات اور دن یہ مختلف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات اور دن کے مختلف صورتوں میں آنے میں، یہ معنی بھی اس میں داخل ہے، اور راتوں کا آنا جانا، رات اور دن کا آنا جانا تو یہ اس میں داخل ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور یہاں اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اجمالی طور پر ذکر کر دیا۔ زمین اور آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، ان نعمتوں کو کوئی کتاب لکھ نہیں سکتی، کسی کتاب کے دفاتر میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سب اللہ کے انعامات اور احسانات اور اس کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتیں
شمار سے باہر ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کی ایک نعمت کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو بھی شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ کی نعمتوں کے اندر جو نعمتیں ہیں تو ان سب کی تفصیل، جزئیات کی تفصیل پہ کوئی جانا چاہے تو یہ ناممکن ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر طور پر اشارہ کیا کہ ہر کوئی اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے ثقافت کے اعتبار سے وہ غور و فکر کرے کہ زمین و آسمانوں کے اندر اللہ کی جو مخلوقات ہیں، جو بڑی مخلوقات ہیں، جو چھوٹی مخلوقات ہیں، جو بالائی مخلوقات ہیں، جو زیری مخلوقات ہیں، زمین کے اندر کی جو ہیں، زمین کے اوپر کی جو ہیں، زمین و آسمان کے بیچ کے اندر ہیں، حجم اور سائز کے الگ الگ اختلاف کے اعتبار سے، ان کے اپنی افادیت کے اعتبار سے، ان کے اپنے انسان کے لیے نفع و ضرر کے اعتبار سے، یا مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان سب میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لآیات، یہ سب آیتیں ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں. جب ہم قرآن پاک میں جب آیت کا لفظ آتا ہے تو آیت کا لفظ دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک آیت شرعی یا آیت قرآنی. قرآنی آیت بھی نشانی ہے، یہ اللہ کے رب اور معبود ہونے کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ جس چیز پر اور دلالت کرتی ہے اس کی نشانی ہے. تو یہ آیات ہیں، آیات شرعیہ یا آیات قرآنیہ. اور دوسری آیات جن کو ہم آیات تکوینی کہتے ہیں، یا آیات افقی اور آیات نفسی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ آفاق میں، زمین و آسمان میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اور ایک انسان کے اپنے وجود کے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان سب نشانیوں کے اندر، ان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچے ہوئے ہیں. اس کے بہت سارے مفہوم، متقون میں بہت سارا مفہوم داخل ہے، اور ہر مفہوم اپنے اندر ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں، 5ویں آیت میں کہا لقوم یعلمون، اس میں نشانی ہے. آیات لقوم یعلمون، یہ نشانی ہے علم والوں کے لیے، اور پھر اللہ نے کہا نشانی ہے تقوی والوں کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دو صفت بتائی کہ نشانی ان دو لوگوں کے لیے، ایک وہ لوگ جن کے اندر علم ہے، دوسرے وہ لوگ جن کے اندر تقوی ہے. کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ دلیل کیا ہے اور مدلول کیا ہے، استنباط کیسے کیا جائے گا، کسی چیز کو سمجھا کیسے جائے گا. جو علم آ گیا اس علم کے ذریعے نامعلوم کو کیسے معلوم کیا جائے گا. تو علم ہی انسان کو ان نشانیوں سے فائدہ پہنچانے والی اساسی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بتائی کہ اگر ان کے اندر علم ہے تو اس علم کی بنیاد پر ان دلائل کو اور ان نشانیوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور جن کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بچنا چاہتے ہیں، تو یہ پرہیزگاری، یہ بچنے کی خوبی، یہ ان کے اندر نیکیاں کرنے کی تڑپ اور برائیوں سے بچنے کی تڑپ پیدا کرے گی. اگر ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، اگر وہ بچنے کی خواہش نہیں رکھتے، اپنے آپ کو جو ہے مصیبتوں سے دور رکھنے کی اور غلط کاری سے بچنے کی تڑپ ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے کہ جو شرک سے بچتے ہیں وہ ان دلائل سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جو نشانیاں ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں یہ نشانی سمجھے، انہیں معبود سمجھ لیتا ہے. سورج اللہ کی نشانی ہے، سورج ہی کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنے لگتا ہے. بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو یا اپنے جیسے کسی انسان کو اللہ کی مخلوق مانے اور اس کے اندر اللہ کی نشانیاں تلاش کرے، وہ اس کو معبود مان کے اسی کی عبادت میں لگ جاتا ہے. تو شرک کی وجہ سے فہم کے اور عقل کے اور سوجھ بوجھ کے
سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں اور توحید کی وجہ سے ساری نسیں کھل جاتی ہیں. انسان اپنی فطرت پہ رہتا ہے اور ہر طرح کی بیماری اور آلودگی جو اوپر سے آتی ہے ان سے بچا ہوا رہتا ہے. تو توحید کے راستے پر رہنے والے کی عقل و فہم کھل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی پہچان اور مقصد زندگی کی سمجھ اور جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے. تو پھر وہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کون لوگ ہیں جو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں گے؟ جو علم والے ہیں اور تقوی والے ہیں، جو جانکاری رکھتے ہیں، صحیح جانکاری، صحیح علم، اور جو اس علم سے فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، پرہیز کرنا چاہتے ہیں، غلط سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مخلوقات پیدا کی ہیں اور مخلوقات جس انداز سے پیدا فرمائی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال علم اور کمال حیات اور کمال قیومیت کی دلیل ہے. صرف مخلوق کو دیکھ کر کے ہی آدمی کہہ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا علم والا ہے اور کتنی حکمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو کس طرح سے اس نے پیدا فرمایا. تو صرف تخلیق پہ اگر غور کرے تو یہ ساری چیزیں اسے نظر آئیں گی. اور اگر اس سے آگے بڑھ کر اس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باریکیاں رکھی ہیں اور جو مضبوطی رکھی ہے اور جو حسن رکھا ہے اور جو خوبی رکھی ہے اور جو کمال رکھا ہے، اگر بندہ اس پہ غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی حسن تخلیق اور اس کے کمال علم پر اسے دلیل ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انوکھے انداز میں ایک ایک چیز کو کتنے شاندار انداز میں اور کتنی خوبی کے ساتھ اور کتنی فنکاری اور کتنی اعلیٰ ترین ایک ایک نقطہ باریکی کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو پیدا فرمایا ہے. اور جب ان مخلوقات کے منافع پر جب غور کرتا ہے، ان کی مصلحتوں پہ غور کرتا ہے کہ کیسے کیسے یہ انسان کے لیے نفع بخش ہیں اور کیسے کیسے انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. سورج کو کس طرح سے اللہ نے ضیاء بنایا اور چاند کو کس طرح سے نور بنایا، ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے اور ان کے ذریعے سے کیسے کیسے مصالح وابستہ ہیں اور کیسے کیسے انسانی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہیں. جب ان چیزوں پر ایک بندہ غور کرتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے فضل و کرم والا ہے اور کتنی رحمتوں والا ہے اور کتنا اللہ نے اپنے بندوں کا خیال رکھا ہے اور کتنا اچھا معاملہ ہے اور کیسے کیسے ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا ہے. اس کے کرم، اس کے فضل، اس کے جود و سخا، اس کے وسعت فضل اور اس کی رحمت کی وسعت اور فراخی، یہ سب سمجھ میں آتی ہے. اور پھر جب دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بعض چیزوں کو بعض کے لیے خاص کر دیا ہے، کسی میں کوئی خصوصیت ہے، کسی میں کوئی خصوصیت ہے، کسی کو کچھ عطا کیا ہے، کسی کو کسی چیز سے نوازا ہے، سب کو سب کچھ نہیں لٹا دیا، ہاں کچھ چیزیں سب کو دے دیا. ہوا چلی، ہر کوئی ہوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے. سورج نکلا، ہر کسی کو سورج کی روشنی اور دھوپ مل رہی ہے. جو دھوپ میں باہر نکلے، جو نہ نکلے اس کے لیے خصوص اس کو اللہ نے محفوظ رکھا. نہیں چاہتے ہو تو سائے میں رہو، دھوپ میں چاہتے ہو دھوپ میں آ جاؤ. تو کچھ چیزوں کو تو اللہ نے عام کر دیا اور کچھ چیزوں کو اللہ نے خاص کیا ہے. کسی کو مزید حسن سے نوازا، کسی کو مزید علم سے نوازا، کسی کو مزید دولت سے نوازا، کسی کو مزید قوت سے نوازا، کسی کو مزید فہم سے نوازا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کے اندر ایک ایک خصوصیت رکھی ہے، جب ان پہ بندہ غور کرتا ہے
تو پھر اس پر بات پر پہنچتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کی مشیت، مشیت، کمال ارادہ. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور کوئی اس کو تجویز نہیں دے سکتا کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حکمتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس میں حکمت، اور کسی کو نہیں دیا ہے تو اس میں حکمت. جب بندہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پہ غور کرتا ہے، ان پہ جو ہے سوچنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے ناحق نہیں بنایا ہے، حق کے ساتھ بنایا ہے. اس کائنات کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے. جب ہر چھوٹی بڑی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اس پوری کائنات کا اور اس عقل والے انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور اسی کی عبادت کرے. دعا مانگے تو اسی سے مانگے، فریاد کرے تو اسی سے کرے، لو لگائے تو اسی سے لو لگائے، خوف کھائے تو اسی کا خوف کھائے، سجدے میں گرے تو اسی کے لیے سجدے میں گرے، رکوع کرے تو اسی کو رکوع کرے، اس کے نبیوں پر ایمان لا کے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے. اگر اس کائنات پہ غور کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سب محتاج ہیں. سورج محتاج ہے، دھرتی اور زمین محتاج ہے، گنگا اور دریا محتاج ہیں، درخت اور پودے محتاج ہیں، مجھ جیسا انسان اور آپ جیسا انسان، انبیاء اور اولیاء محتاج ہیں، فرشتے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے. سب کو اسی اللہ غنی سے اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے لو لگانا چاہیے، اسی سے گریوزاری کرنا چاہیے. یہی اس کائنات کی ساری نشانیاں بتا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کیا جائے، اور جو شخص اللہ کی مخلوقات میں غور کرے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا تقوی بڑھتا چلا جائے گا. اور جو ان مخلوقات میں غور کرنے سے، غور و فکر کرنے سے دور رہے گا، غفلت برتے گا، سستی برتے گا، اس کا ایمان اسی طرح سے گھٹتا چلا جائے گا، اس کا ذہن اسی طرح سے سکڑتا چلا جائے گا، جامد ہوتا چلا جائے گا، اور ذہن اور سوچ کی برف جم جائے گی. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی سوچ صحیح سمت میں سوچے اور صحیح طرح سے سمجھے، تو پھر اسے اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جو ہم سے ملاقات کی آرزو نہیں رکھتے. جب مخلوق کو دیکھتے ہیں تو خالق سمجھ میں آتا ہے. پیدا ہوئے تو ہم نے خود تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر لیا، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا پالنے والا ہے. ہمیں سانس لینے کے لیے جس نے ہوا دی ہے، جس نے چلنے کے لیے زمین دی ہے، جس نے سورج اور چاند دیے ہیں، دن اور رات کی گردش بنائی ہے، وہ رب جس سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے، جس سے ملاقات کی لالچ ہونا چاہیے. سب سے بڑی لالچ جو کوئی بندہ کر سکتا ہے وہ یہی لالچ ہے کہ اس رب سے ملاقات ہو جائے، اس رب کا دیدار ہو جائے. یہ خواہش سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی آرزو ہو سکتی ہے. لیکن بد نصیب ہیں جو اپنے خالق سے ملنے کی آرزو تو درکنار، یقین ہی نہیں رکھتے اس خالق پر، ایمان ہی نہیں رکھتے، یہ بھی نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہونا ہے،
اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ یہ سب سے اہم چیز تھی. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہی دنیا کی معمولی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں. میں تو ان کو اور دینے والا ہوں، یہ تو تھوڑا سا دیا ہے ابھی، یہ دنیا میں تو تھوڑا سا دیا ہے، اسی پہ راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پہ قانع ہو گئے، اسی پہ مطمئن ہو گئے. میں نے جو اتنا دیا ہے میں تو اور بہت کچھ عطا کرنے والا ہوں، میں بہت کچھ دینے والا ہوں ان کو. لیکن ان کی بدنصیبی، ان کی آیتوں سے بے رخی، اللہ کی نشانیوں سے بے رخی کہ اس کی وجہ سے آخرت کو بھول گئے، دنیا کے بعد آنے والی زندگی کو بھول گئے. اپنا سارا منتہائے مقصود انہوں نے اسی دنیا کو بنا لیا. ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش، ساری سرگرمی صرف اسی دنیا کی لذتیں، اسی دنیا کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے. جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، نیک نامی مل جائے، لذتیں حاصل ہو جائیں، خواہشات کی تکمیل ہو جائے، اسی دنیا کے لیے. ان کے سارے اعمال و افکار کا محور و مرکز یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے. جب سوچیں گے اسی کے بارے میں، جو کچھ کریں گے اسی کے بارے میں. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ہماری نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ اگلی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. پیدا کرنے والے نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے نکل کے جانا ہے وہاں پر، اس پیدا کرنے والے کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو جو لوگ ان نشانیوں سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، اس رب پر ایمان نہیں لاتے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا ہی کے لیے ہے، اللہ کو اور آخرت کو جو بھول چکے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اس وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ جو غفلت کر رہے ہیں، جو یہ اعراض کر رہے ہیں، جو یہ کفر کر رہے ہیں، جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو یہ بدعمالیاں کر رہے ہیں، جو یہ معصیت کے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے. جیسے دنیا گزرگاہ ہے کہ دنیا سے آدمی کو نکل جانا ہے، دنیا کی مصیبت تو چند دنوں کی ہے، نعمتیں بھی چند دنوں کی ہیں، دنیا چند روزہ ہے. لیکن اس کے بعد والی جو دنیا ہے، آخرت، وہ چند روزہ نہیں ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہ مأوا ہے، وہ مصیر ہے، وہ انجام ہے. اس انجام کو بھول کر کے جو دنیا میں لگے رہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کا پیغام ہے قرآن پاک کہ اپنی نشانیوں کو دیکھو، اپنے اندر کی نشانیوں کو، اپنے باہر کی نشانیوں کو، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو، اس اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نافرمانوں کا اور ایمان نہ لانے والوں کا اور قرآن پاک اور اللہ کی دوسری آیات سے بے رخی کرنے والوں کا ذکر کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی اہل ایمان کا تذکرہ کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. اس کے برخلاف جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمت بھری جنتوں کا راستہ دکھائے گا. انشاءاللہ ہم اگلی آیت پر اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات اور تکوینی آیات سب میں غور و فکر کرنے والا بنائے اور ان سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.